عربی لغت کے مطابق ہوا کا ایک معنی ہلاک ہونا، فنا ہونا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے مطابق آیت مقدسہ کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ قسم ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاک وجود کی، تیری ذات اقدس کی، کہ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو کر بقائے دوام کے مقام پر فائز ہو گئی۔ اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری صفات بھی اللہ رب العزت کی صفات میں فنا ہو کر بقا پا گئی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے قرب کے اس درجے تک پہنچا کہ تیری ذات کو بھی فنائے تام نصیب ہوا اور تیری صفات کو بھی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر اس محبوب حقیقی سے آپ قریب ہوئے اور آگے بڑھے، پھر یہاں تک کہ بڑھے کہ صرف دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اہل علم نے آیت مذکورہ کی متعدد تعبیرات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ دنا اور تدلا دو الگ الگ لفظ ہیں، یہ دونوں الفاظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے قریب ہونے یا کسی چیز کے قرب پر دلالت کرتے ہیں۔ عربی گرامر کی روح سے کلمہ دنا فعل ہے، اس کا فاعل ضمیر مستتر ہوا ہے، اسے خواہ اللہ کی طرف لوٹا دے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اس کا معنی ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ رب العزت کی صفات کے قریب ہوئیں، اور وہ اتنا قریب ہوئیں جتنا ممکن تھا، یعنی قرب اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو فنائی تام نصیب ہو گیا۔ فتد اللہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے قریب ہوئی تو ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فنائی تام نصیب ہوا۔ والنجم سے اگر مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہی مراد ہو تو پھر ہوا کا ایک معنی مانند برزخ بھی ہے، الشیء القائم بین الحلق والصدر، وہ چیز جو حلق اور سینے کے درمیان اٹکی ہوئی ہو۔ اس اعتبار سے آیت مقدسہ والنجم اذا ہوا کا مفہوم یہ ہوگا کہ قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے وجود اور تیرے سراپا کی، جب تو شب معراج اتنا اونچا ہو گیا کہ خلق نیچے رہ گئی اور صرف خالق تیری ذات کے اوپر تھا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نے خالق اور اس کی تمام مخلوقات کے درمیان درجہ پایا، یعنی بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، تیرا سراپا خالق سے نیچے اور مخلوق سے اوپر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برزخی ہے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا، جس حرف کے اوپر شد ہو اسے حرف مشدد کہتے ہیں۔ شد حرف کو واضح کرتی ہے، اس کی تین حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک حیثیت اس کے اپنے سراپا کی، یعنی جس سے وہ خود قائم ہے، اور دو حیثیتیں اس کی اور ہوتی ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے معلم، اس میں لام حرف مشدد ہے، لام کی تین حیثیتیں ہیں۔ پہلی اس کی حرف لام کے طور پر اپنی حیثیت، دوسری یہ کہ لام اپنے سے پہلے حرف یعنی عین کے ساتھ ملا ہوا ہے، تیسری حیثیت اپنے سے اگلے حرف میم سے ملا ہونا ہے۔ درمیان میں لام کا اپنا سراپا ہے، ایک ہاتھ اس کا عین پر اور ایک میم پر۔ اگر لام درمیان میں ہو تو اس کی وساطت سے پچھلا میم اگلے عین سے مل سکتا ہے، لیکن اگر لام کا واسطہ درمیان سے نکال دیں اور چاہیں کہ میم کا عین سے اتصال ہو جائے تو یہ ناممکن ہے۔ اگر میم عین سے ملنا چاہے تو اسے لام کا دامن پکڑنا پڑے گا، اسے کہتے ہیں کہ حرف مشدد۔ خدا نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری ذات حرف مشدد کی طرح برزخی شان کی حامل ہے، میرے اور بندے کے درمیان ایک واسطہ تم ہو۔ اب جو مجھ تک رسائی حاصل کرنا چاہے گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے تیری دہلیز پر ہو کر آنا پڑے گا، کیونکہ تیرے واسطے کے بغیر مجھے اپنی توحید بھی قبول نہیں۔ اس توحید کو سند اعتبار عطا کروں گا جس کا اظہار تیری ذات کے حوالے سے ہوگا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے کہیں بھی تجھے اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اذانوں میں میرے نام
کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام بھی گونجتا ہے، اس وقت تک میں کسی کی عبادت ہی قبول نہیں کرتا جب تک وہ نماز میں تجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے فرشتے تجھ پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ تجھ پر درود اور سلام بھیجا کریں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری محبت ہی میرے مومنین کا معیار ایمان ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، یہ کائنات کبھی بھی معرض وجود میں نہ آتی۔ یہ سب رعنائیاں تیرے ہی قدموں کا تصدق ہے، یہ سب بہاریں تیری ذات اطہر کی خیرات ہیں۔ رسول کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سراپے کی ہے، دوسری حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے واصل ہیں، تیسری حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں شامل ہیں۔ رسول کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا سراپا درمیان میں ہے، ادھر اللہ سے واصل اور ادھر مخلوق میں شامل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ ادا کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کا رب ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ کی نعمتیں بانٹنے والا ہوں۔ یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لازمی اور ضروری ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دہلیز الوہیت پر ہے، اور دوسرا مخلوق خدا کے برہنہ سروں پر ہے۔ ایک ہاتھ سے اللہ رب العزت سے فیض لے رہے ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے وہی فیض مخلوق خدا میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ درمیان میں سراپائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس وسادت سے مخلوق اپنے خالق سے مل رہی ہے۔ لفظ ہوا پھوٹنے اور جاری ہونے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے آیت مقدسہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ قسم ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب اس سے انوار الہی کے چشمے پھوٹنے لگے، اس نے انوار الہی کو اپنے اندر اتنا جذب کر لیا، انوار الہیہ کا انشراح اور انفجار ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب الدری۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس استاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ وہ چراغ فانوس قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا ہے۔ یہ فانوس نور الہی کے پرتوں سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا یہ عالم ہے کہ سینہ اقدس کے شیشے سے انوار الہیہ کا انشراح ہو رہا ہے اور کرنیں پھوٹ کر باہر آ رہی ہیں۔ عربی لغت میں ہوا کا غیر اللہ سے منقطع ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے آیت مقدسہ سے مفہوم یہ ہوا کہ قسم ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کی کہ جب وہ اللہ کے سوا ہر ایک سے منقطع ہو گیا، دنیا کی ہر چیز سے مستغنی اور بے نیاز ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی یاد، مشاہدے اور وصال میں سب کچھ بھول گیا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یعنی تمہیں اپنی فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی، جس کو تکنا تھا اس پر جمی رہی۔ عربی لغت میں ہوا کا ایک معنی محبت اور خواہش کا بھی ہے، یعنی الحب والاشتہاء۔ مثلا قرآن مجید میں اس کا حقیقی معنی یہی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ ارشاد فرماتے ہیں جو انہیں اپنے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور جس نے اپنے نفس کو ہر بری خواہش سے روکا ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ کی روشنی میں ہوا کا معنی ہوا کسی خواہش کا پیدا ہونا، اس کا بھڑک اٹھنا، خواہش میں شدت پیدا ہونا، محبت، میلان اور رجحان کا اپنی انتہا کو پہنچ جانا، جذبے کی شدت کا اظہار مقصود ہو تو لفظ ہوا استعمال کیا جاتا ہے۔ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ میں تو ہوا کی نفی کی جا رہی ہے، ہوا کا اثبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح نفس کے درجات ہوتے ہیں اسی طرح ہوا کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ نفس کے درجات یہ ہیں: نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ، نفس صافیہ۔ اس آیت میں جس نفی کا ذکر کیا گیا ہے وہ نفس امارہ کی ہے، کیونکہ اس کی ہوا مذموم ہوتی ہے۔ چونکہ ہوا کا معنی میلان، رجحان اور رجوع اور رغبت ہے، تو نفس جب تک امارہ ہو اس کا رجحان اور میلان اور رجوع حب الشہوات اور مذموم خواہشات کی طرف ہوگا، گویا لذت گناہ اور اس کے لیے زیادہ پرکشش ہوگی۔ لیکن جب ہوا کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور خدا کے مقرب بندوں کی طرف ہو تو اس سے ہوائے مذموم کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ امارہ ہوگا تو ہوائے مذموم ہوگی۔ اور جب نفس مطمئنہ، راضیہ اور مرضیہ کے رجوع اور میلان و رجحان میں بھی اشتباہ ہوتی ہے، جس طرح نفس امارہ کے اندر خواہش کے آگے خواہش کی آگ بھڑکتی ہے، اسی طرح نفس مطمئنہ، راضیہ اور مرضیہ کی حالت میں بھی خواہش کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، لیکن امارہ کا رجوع مذموم ہوتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ کا رجوع قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی۔ گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب۔ یہ نہیں کہ نفس مطمئنہ کا رجوع اور میلان نہیں، نفس مطمئنہ کا بھی رجوع اور میلان ہے، مگر رجوع مضموم کی بجائے یہ رجوع اور میلان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے۔ بالالفاظ دیگر جب نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا میلان خالق کائنات کی طرف ہو جاتا ہے اور اس کا منفی پہلو ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب نفس کا رجحان یا میلان اپنے رب کی طرف ہوگا تو مثبت ہوا ہے، منفی ہوا نہیں۔ اب اس آیت مقدسہ کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ قسم ہے محبوب تیرے پاک دل کی اس حالت کی جب اس میں میرے عشق اور محبت اور میری ملاقات کی خواہش اور آرزو مندی کی آگ بھڑک اٹھی، جب اس کے اندر لقائے الہی اور دیدار الہی کا وصال الہی کے شوق کی اور عشق الہی کی آگ مشتعل ہو گئی۔ اس کی تائید بھی قرآن کریم فراہم کرتا ہے: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ و گم پایا، اس نے مقصود تک پہنچا دیا، یا اور اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا پایا تو اس نے انہیں آپ کے ذریعے ہدایت دے دی۔ جب عشق کی آگ من میں بھڑک اٹھتی ہے، نفس کا رجحان و میلان اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ فدائے اعتکاف اس کی روح پر بھی محیط ہو جاتی ہے۔ غاروں میں 40 دن تک بن کھائے پیے مراقبے ہونے لگے، دنیا کی رونقوں سے دل اچاٹ ہوا اور غار حرا کی خلوتوں میں جلوتوں کے چراغ جلنے لگے۔ غار حرا کے سناٹے ذکر الہی سے گونج اٹھے، تاریکیوں میں عشق کی چاندنی بکھرتی چلی گئی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو بعثت کا وقت قریب آتا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہوتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے یا 2 ہفتے کا کھانا لے کر گھر سے دور پہاڑوں میں چلے جاتے اور مہینہ 40 دن وہاں قیام فرماتے اور گھر تشریف نہ لاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گھر سے نکل پڑتی، ڈھونڈتے جب غار حرا
میں آپ کے پاس پہنچتی تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ جو کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ اسی طرح ایک طرف پڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے کی حالت میں تشریف فرما ہیں۔ فرمایا رب کائنات نے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے دیکھا کہ تیرے قلب اطہر کے اندر ہمارے عشق و وصال کی آگ اتنی بھڑک اٹھی ہے کہ تجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، حتیٰ کہ تم اپنے آپ کو بھی بھول گئے، تو ہم نے تجھے اپنے حسن مطلق کے بے نقاب جلوے کرائے۔ پھر فرمایا اذا ہوا، قسم ہے محبوب تیرے دل کی اس حالت کی کہ جب اس میں میری ملاقات اور دیدار کی خواہش اور آرزو مندی کی طرف شعلہ بن گئی۔ جب ہم نے تمہارے دل کی اس حالت کو دیکھا تو تجھ پر انعامات اور اکرامات کی بارشیں کر دیں، اور تجھے سفر معراج کی عظمتوں اور رفعتوں سے ہمکنار کیا۔ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ حالت ضال کو جا پہنچی، سب کچھ بھول گیا۔ غاروں میں 40 دن تک بن کھائے پیے مراقبے ہونے لگے۔ دنیا کی رونقوں سے دل اچاٹ ہو گیا اور تحنس کی حالت کو جا پہنچے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو بعثت کا وقت قریب آتا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہوتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ 2 ہفتے کا کھانا وغیرہ لے کر گھر سے دور پہاڑوں میں چلے جاتے اور مہینہ 40 دن واپس نہ آتے۔ میں پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکل پڑتی۔ ڈھونڈتے جب غار حرا میں آپ کے پاس پہنچتی تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ یہ کھانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ اسی طرح ایک طرف پڑا ہے، اور مراقبے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ و گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا، یا اور اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا پایا تو اس نے انہیں آپ کے ذریعے ہدایت دے دی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے دیکھا کہ تیرے قلب مبارک کے اندر عشق و وصال کی آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ کچھ بھی یاد نہیں رہا، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی بھول گئے، تو فہدا، ہم نے تجھے اپنے حسن مطلق کے بے نقاب جلوے کرائے۔ شفق رنگ لمحوں کو تخلیقی سطح پر گرفت میں لیا جائے تو عجب سے تمانیت کا احساس ہوتا ہے۔ مشاہدہ قدرت میں قدم قدم پر یہی احساس کار فرما نظر آتا ہے۔ مثلا جب آفتاب جہاں تاب مطلع آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو صبح کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ جب سوا نیزے پر بلند ہوتا ہے تو اس کے روپ کو اشراق کا نام دیتے ہیں۔ کچھ اور بلند ہوتا ہے تو اس حالت کو چاشت کہا جاتا ہے۔ طلوع کے یہ مختلف روپ اور انداز مہر عالم تاب کی ذو فشائیوں کے مختلف مظاہر ہیں۔ جس طرح آفتاب دنیا کا طلوع 3 مختلف مطالعے پر جلوہ سامانیوں کے نئے انداز کے ساتھ سامنے آتا ہے، اسی طرح آفتاب رسالت کی ضیاء پاشیاں بھی 3 مختلف مطلع پر جلوہ گر ہوئیں۔ انوار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر شے پر محیط ہے۔ یہی انوار فرد کے باطن اور ظاہر کے منظر نامہ بھی دھنک کے ساتھ رنگوں سے تحریر کرتے ہیں۔ یہی انوار فضائے بسیط میں پرفشاں چمکنے والے آفتاب رسالت کے ضیاء پاشیاں کائنات کے ہر افق کو منور و تابہ رکھتی ہیں، کیونکہ انوار محمدی اور رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی پیمانے میں محدود نہیں کیا گیا، بلکہ خلا کی بے انتہا وسعتوں میں دامان رحمت کی اسی اترن کا فیضان دکھائی دیتا ہے۔ کفر و شرک کے گھپ اندھیروں میں آفتاب رسالت کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو ردائے شب کے چاک ہونے کا منظر دیدنی تھا۔ کرۂ ارضی پر بسنے والی اولاد آدم کو گناہ اور گمراہی کی طویل شب کے خاتمے کا یقین ہی نہیں آتا تھا، لیکن روشنی ان کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی۔